رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. رواه البخاري. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان من، بزرگان محترم، آن لائن میراث کورس کے 10ویں اور آخری سبق میں آپ سب حضرات کو دل کے اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے سبق میں ہم ان مسائل کو ڈسکس کریں گے، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو عرض کریں گے کہ جو چیزیں انسان کو میراث سے محروم کر دیتی ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے انسان اپنے مورث کی میراث سے محروم ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اصل جو ہے نا، تمام اشیاء پر اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالک بنا دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنا فضل فرمایا ہے کہ اپنے زندگی میں ہی صرف اس کو مالک نہیں بنایا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ انتقال کے بعد جو میت کے ورثہ ہیں وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں اور وہ اس کے وارث بنتے ہیں. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جب تک انسان زندہ ہے تو اس کی ملکیت ہے، جب اس کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اب آگے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، آگے اس کی وراثت نہیں جائے گی، بلکہ اس کا مال جو ہے، اس کی میراث رفاہی عامہ کے کاموں پر خرچ ہو جائے یا بیت المال میں جائے. نہیں، اگر ایسا ہوتا، ایسا شریعت لازم کرتی، پھر ظاہر ہے کہ کوئی انسان جو ہے آگے زیادہ کمانے کی کوشش ہی نہ کرتا، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا کہ زیادہ کمانے کی کیا ضرورت ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو تو یہ ملنا ہی نہیں ہے، آگے لوگوں کو ملنا ہے تو کیا ضرورت. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، آپ کو جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے اولاد کو آپ کی وراثت منتقل ہوگی. تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے کما لوں، کہ میرے انتقال کے بعد تاکہ جو میری اولاد ہے وہ خوش رہے، وہ کسی کی محتاج نہ ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ انتقال کے بعد انسان کی وراثت آگے منتقل ہوتی ہے. لیکن بعض شریعت میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے وارث جو ہے اس کی طرف میراث منتقل نہیں ہوتی، وہ اپنے مورث کا وارث نہیں بنتا. جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان اپنے مورث کی وراثت سے محروم ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، 4 اسباب ہیں. پہلا کہ اپنے مورث کو قتل کر دینا، پہلا سبب. اور دوسرا سبب اختلاف دین کا مختلف ہونا، مذہب کا مختلف ہونا، اس حوالے سے ہم گفتگو عرض کریں گے. اب تیسرا سبب جو ہے وہ ہے غلامی، اور چوتھا سبب جو فقہاء نے لکھا ہے وہ ہے اختلاف ممالک، ملکوں کا مختلف ہونا. یہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے. اب ہم الگ الگ جو ہے ان کے حوالے سے مسائل عرض کریں گے. پہلے سبب جو ہے وہ قتل مورث ہے، اپنے مورث کو قتل کر دینا. اگر کسی شخص نے اپنے مورث کو قتل کر دی، مثلا کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ظلمن عمدن، کسی ایسے آلے سے جو دھاری دار ہو جس کے ذریعے سے قتل کیا جاتا ہے، مثلا تلوار وغیرہ کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بہت موٹی چیز ہو جیسے پتھر چٹان وغیرہ کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ کوئی اور آلہ ہو، چاقو وغیرہ، عمدن قتل کیا، تو
ایسا جو وارث ہوگا، بیٹا ہوگا، وہ اپنے مورث والد کی وراثت سے محروم ہوگا۔ اسی طرح اگر خطأً قتل کر دیا، خطأً قتل کرنے کی مثال کے طور پر کوئی گولی چلا رہا تھا ہرن پر، ہرن کو مارنا شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن غلطی سے گولی لگ گئی اس کے والد کو، یا کوئی اپنی بندوق درست کر رہا تھا، غلطی سے وہ چل پڑی تو اس کے والد اپنے مورث کو جو ہے وہ گولی لگ گئی، تو اس صورت میں بھی یہ شخص اپنے مورث، اپنے والد وغیرہ کا وارث نہیں بنے گا، وراثت سے محروم ہوگا۔ البتہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہو، اس نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، یا کوئی مجنون ہے جو پاگل ہے، اس نے اپنے وارث کو قتل کر دیا، تو نابالغ اور مجنون جو ہے وہ اس فعل کی وجہ سے وراثت سے محروم نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ مکلف نہیں بنے، تو شریعت کے احکام اس شخص پر لاگو ہوتے ہیں جو مکلف ہو۔ چونکہ یہ مکلف نہیں ہے، اس لیے یہ وراثت سے محروم نہیں ہوگے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بالغ شخص نے اپنے مورث کو ظلماً تو قتل نہیں کیا، لیکن ایسا ہوا کہ وہ جو مورث باپ وغیرہ اس کو کوئی مار رہا تھا، اس پر حملہ کر رہا تھا، تو وہ اس حملے سے بچنے کے لیے اس نے کوئی ایسا اقدام کیا، کوئی ایسا فعل اسے سرزد ہو گیا، مارنا نہیں چاہتا تھا اپنے مورث کو، لیکن ایسا فعل اس سے سرزد ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کا مورث انتقال کر گیا، ٹھیک ہے، تب بھی وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کا مورث مثلا والد وغیرہ، وہ کسی سزا میں قاضی نے اس پر قتل کا فیصلہ کر دیا کہ اس کو قتل کیا جائے، وہ جس کو واجب القتل کہتے ہیں ہم، اب واجب القتل ہوا، تو اس کے بعد اس کی وارث نے اسے قتل کر دی۔ پہلے واجب القتل ہو چکا، عدالت نے اس پر قتل کی سزا کا حکم دیا، اس کے بعد اس کے وارث نے اسے قتل کر دیا، تو اس صورت میں بھی وہ وارث وراثت سے محروم نہیں ہوگا، اس کو وراثت ملے گی۔ یہ پہلا سبب قتل مورث، اس کے حوالے سے ہم نے مسائل عرض کر دیے۔ دوسرا سبب اختلاف الدین، مثلا کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنتا، اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا، کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یرث المسلم الکافر والکافر المسلم، کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے۔ تو مسلمان کسی بھی کافر کا، جو عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو وغیرہ ذالک کا، اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس طرح کوئی بھی کافر، ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ، سکھ، وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسئلہ عرض کیا، جمہور علماء کے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ کافر بھی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ جمہور کا قول تو یہی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن بعض فقہا کہ ہاں مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث بن سکتا ہے، اگرچہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن مسلمان بن سکتا ہے، ایک رائے موجود ہے۔ اور یہ رائے جو ہے صحابہ میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، یہی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح تابعین میں سے امام شعبی رحمہ اللہ، اور اسی طرح ابراہیم النخعی رحمہ اللہ، اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ اور یہ استدلال کرتے ہیں کہ حدیث سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یزید ولا ینقص، کہ اسلام بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس مسئلے سے استدلال کرتے ہیں، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، خاص کر اہل کتاب، وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو اسی طرح مسلمان ہم ان کا وارث بن سکتے ہیں، وہ ہمارے وارث نہیں بن سکتے۔
اور اسی طرح جو ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے. تو یہ ایک رائے ہے، لیکن جمہور کا مسلک میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اسلام مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا، جیسے میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث بھی نقل کر دی. باقی علماء فرماتے ہیں کہ باقی جو کفار کے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے برہمن وغیرہ ہو، وہ سارے ایک دوسرے کا وارث بن سکتے ہیں. اگر ان کے آپس میں رشتہ داری ہے تو عیسائی یہودی کا بن سکتا ہے، سکھ کا بن سکتا ہے، ہندو کا بن سکتا ہے. اس طرح ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ وغیرہ کا وارث بن سکتے ہیں. ان کے آپس میں وراثت چل سکتی ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ جمہور کے قول کے مطابق ان کا وارث نہیں بن سکتا. اسی طرح اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، مسلمان تھا پہلے، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، تو اب اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو وہ مسلمان جو وارث ہے، جو ورثہ ہیں اس کے وارث نہیں بن سکتے. جو مسلمان اس کے رشتہ دار ہیں اس کے وارث نہیں بن سکتے. البتہ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مرتد ہونے کے بعد اس کا وہ مال جو اس نے حالت اسلام میں کمایا ہو، اگر وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے تو اس مال کا وارث مسلمان بنیں گے. جو اس کے مسلمان رشتہ دار ہوں گے وہ بنیں گے. اس کے بعد جو اس نے کمایا ہے اس کا وارث مسلمان رشتہ دار نہیں بن سکتے. البتہ اگر کوئی خاتون مرتد ہو جائے، یہ تو میں نے مرد کے حوالے سے بات کی، اگر کوئی خاتون مرتد ہو جائے تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ خاتون کے جو رشتہ دار ہوں گے اس کے وارث بنیں گے. اس مال کے بھی جو اس نے حالت اسلام میں کمایا ہو، اور اس مال کے وارث بھی بنیں گے جو اس نے حالت ارتداد میں اسلام سے پھر جانے کے بعد کمایا ہو. تو مرد کا مسئلہ اور ہے اور خاتون کا مسئلہ اور ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو مسلمانوں کے آپس میں فرقے ہیں یا مذاہب ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں. مثلا حنفی شافی کا وارث بن سکتا ہے، اس طرح شافی حنفی کا، مالکیہ کا، حنابلہ کا ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں. اس طرح جو مسلمانوں کے آپس میں فرقے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی مقلد ہے تو غیر مقلد کا وارث بن سکتا ہے، غیر مقلد مقلد کا وارث بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے کوئی دیوبندی ہے وہ بریلوی کا وارث بن سکتا ہے، رشتہ داری ہے بریلوی دیوبندی کا وارث بن سکتا ہے. اس میں جو ہے وہ کوئی حق قباحت نہیں ہے، ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں، اور یہ سارے مسلمان ہیں. اور اسی طرح اکثر علماء کے ہاں جو ہے وہ شیعہ اور سنی میں بھی وراثت ہو سکتی ہے، لہذا وہ بھی ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کہ وہ کفریہ عقائد رکھتا ہے، واضح طور پر اس کے عقائد کفریہ ہیں، تو پھر اس کے وارث جو ہے وہ مسلمان ورثہ نہیں بن سکتے. باقی جہاں تک تعلق ہے قائدیانیوں کا، احمدیوں کا، قادیانی، مرزائی، تو وہ بھی دوسرے کفار کی طرح ہیں. وہ نہ مسلمان کا وارث بن سکتے ہیں، نہ مسلمان ان کا وارث بن سکتا ہے. ان کا معاملہ کفار جیسے ہی ہے، دیگر کفار جیسا. تیسرے نمبر پہ غلامی ہے. غلامی، اس کی وجہ سے بھی رشتہ دار وراثت سے محروم ہوتے ہیں. غلامی کی وجہ سے وراثت سے محروم اس لیے ہوتی ہے کہ غلام کے پاس اپنا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، وہ آقا کا ہوتا ہے. اس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر کوئی غلام کا کوئی قریب رشتہ دار انتقال کر جائے اور غلام اس کا وارث بن جائے تو ظاہر ہے کہ جو کچھ غلام کی ملکیت میں آئے گا وہ غلام تو اس کا مالک بن نہیں سکتا، وہ خود بخود آقا کی ملکیت میں چلا جائے گا. اب جو آقا کو جو کچھ مل رہا ہے اس کا مستحق نہیں ہے، اس کا جو آقا ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کو جو کچھ مل رہا ہے اس کا مستحق ہی نہیں ہے. مستحق تو اصل میں غلام ہے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن وہ تو اپنی ملکیت میں کچھ رکھ ہی نہیں سکتا. جو کچھ بھی آئے گا وہ آقا کے مالک کے پاس جائے گا. تو اس لیے غلام نہ ہی جو ہے وہ وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو اپنا وارث بنا سکتا ہے. اگر غلام کا انتقال ہو جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس کے پاس اپنا کچھ ہے نہیں. جو کچھ ہے وہ آقا کا ہے، مالک کا ہے، وہ سب کچھ مالک کو ملے گا.
اس لیے غلام نہ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کا وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی ان کو وارث بنا سکتا ہے۔ چوتھا سبب جو ہے اختلافی ممالک ہے، یعنی ملکوں کا مختلف ہونا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے قریبی رشتہ دار جتنے بھی دور رہتے ہوں، کوئی مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، اور ملکوں کے آپس میں کوئی آپس میں صلح بھی نہ ہو، حالت جنگ میں ہو، تب بھی مسلمان کا وارث بنے گا۔ البتہ کفار کے بارے میں فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کفار دو قریبی رشتہ دار ایسے مختلف ممالک میں رہتے ہو کہ جن کے آپس میں صلح نہ ہو، معاہدہ نہ ہو، تو ان میں سے اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنے گا۔ لیکن یہ مسئلہ پہلے تھا، اب تو چونکہ آپس میں تمام دنیا کے تمام ممالک کا اقوام متحدہ کے فارم پر وہ آپس میں اتحاد معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اب اگر کسی کافر کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کا قریبی رشتہ دار کتنے ہی دور کیوں نہ رہتا ہو تو اب وہ اس کا وارث بنے گا۔ یہ تو 4 بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ وراثت سے انسان محروم ہو سکتا ہے۔ ایک 5واں سبب ہے۔ 5واں سبب یہ ہے کہ وہ اگر موت کا وقت معلوم نہ ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ باپ اور بیٹے جا رہے تھے گاڑی میں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارے مر گئے۔ اب پتہ نہیں پہلے کون مرا ہے اس کے بعد کون مرا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ پہلے کون مرا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پہلے مرا ہے اس کے بعد جو اس کے ورثہ ہوں گے، وہ اگرچہ 1 منٹ بعد مرے ہو، 2 منٹ بعد مرے ہو، 5 منٹ بعد مرے ہو، وہ وارث بنیں گے۔ لیکن پتہ نہیں ہے کہ پہلے کون مرا بعد میں کون مرا، یا ٹرین میں جا رہے تھے، ٹرین دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی، سب کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں۔ اسی طرح گھر میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اوپر سے چھت گر گئی، نیچے سارے دب گئے باپ بیٹے، تو اب وہ پتہ چونکہ نہیں ہے اس لیے وہ وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اس کی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے میں مثال ویسے در 4 بیٹے ہیں، اب وہ جانے لگا سفر پہ، 2 بیٹے اس نے اپنے ساتھ لے لیے، 2 بیٹے رہ گئے۔ اب 2 بیٹے جو اس نے اپنے ساتھ لیے ہیں ان کی بھی آگے اولاد ہے، شادی شدہ ہے، اولاد ہے، لیکن درمیان میں راستے میں جو ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر ایسا ہو جائے کہ پہلے باپ کا انتقال ہو جائے، اس وقت باپ کا انتقال ہو، پھر 5-10 منٹ بعد 2-3 منٹ بعد بیٹوں کا انتقال ہوا، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ باپ کا انتقال پہلے ہوا، بیٹوں کا بعد میں، وہ بیٹے وارث بنیں گے۔ جب بیٹے وارث بن گئے تو آگے جو ان کی اولاد ہوگی ان کی طرف وراثت منتقل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر یہ پتہ نہ ہو کہ پہلے کس کا انتقال ہوا ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ سب کا انتقال ایک ساتھ ہوا ہے، بیک وقت سارے مر گئے ہیں۔ جب بیک وقت سارے مر گئے ہیں، جو 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے وہ ظاہر ہے کہ وارث پر نہیں بنیں گے، وارث نہیں بنیں گے تو باقی جو 2 بیٹے ان کے رہتے ہیں گھر میں وہ وارث بن جائیں گے۔ جب وہ 2 بیٹے جو ان کے ساتھ انتقال کر گئے وارث نہیں بنیں گے تو ان کے اولاد کی طرف بھی وراثت منتقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ نرینہ اولاد موجود ہے، باقی 2 بیٹے موجود ہیں۔ البتہ اگر ایسا ہو کہ وہی 2 بیٹے تھے اور کوئی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یعنی نرینہ اولاد نہ ہو اور ان کا انتقال ہو گیا، آگے ان کے بیٹے موجود ہیں، تو ان کے جو آگے اولاد ہوگی، بیٹوں کے آگے اولاد، وہ پھر عصبہ ہونے کی وجہ سے ان کی طرف وراثت منتقل ہوگی، لیکن اپنے جو ان کے باپ ہوں گے ان کی وراثت کے وہ حقدار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک ساتھ ان کا انتقال ہوا ہے، وہ اپنے باپ سے وارث بنے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک 6واں سبب بھی فقہاء نے جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے، اس کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ جو نبوت ہوتی ہے، نبی جو ہوتا ہے، نبوت جو ہوتی ہے وہ بھی وراثت سے محروم کرنے کے سبب ہوتی ہے، یعنی نبی کی وراثت آگے جاری نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ہم پہلے سبق میں عرض کر چکے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم جو انبیاء کا گروہ ہے یہ کسی کو وارث نہیں بناتا،
ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہوگا. تو اس حوالے سے جو ہے ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں. اب یہ تو ہم نے وہ ان چیزوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے وراثت سے محرومی ہوتی ہے. اب مختصراً ہم ان چیزوں کو ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے وراثت سے محرومی نہیں ہوتی، جو وراثت سے محروم نہیں کرتی. وہ ان میں سے پہلی چیز صغر ہے، بچہ ہونا. اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہو، تو وہ اپنے باپ کا وارث بنے گا. بچہ ہونے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا. یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی حامل ہے پیٹ میں، تو اس کا انتظار کیا جائے گا. اب وہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے. اگر ایسا ہوا کہ اس کا کسی وجہ سے ورثہ نے انتظار نہیں کیا، ورثہ کو بہت جلدی ہے کہ وراثت تقسیم کرنی ہے، اور یہاں پر اس کی بیوہ حامل ہے، تو پھر اس صورت میں فقہاء نے فرمایا ہے، پہلی بات تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا انتظار کیا جائے. اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے کہ وہ مردہ پیدا ہو جائے جو وراثت کا مستحق ہی نہ ہو، اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سے زائد بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ حصے میں جو ہے ظاہر ہے کہ فرق پڑے گا، انتظار کیا جائے. لیکن کسی وجہ سے ورثہ انتظار نہیں کرتے، تو پھر اس وقت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو جو بچہ ہے نا، اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، تو اس کو لڑکا سمجھا جائے، اس کا حصہ رکھا جائے امانتاً. اس کے بعد لڑکا سمجھ کر جو اس کے ہوتے ہوئے جو لوگ وارث بنتے ہیں، ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے. مثلا لڑکا موجود ہے اس وقت، جو لوگ وارث ہوتے ہیں ان کا حصہ دے دیا جائے. مثلا والدین وغیرہ وارث بنتے ہیں لیکن بھائی وغیرہ وارث نہیں بنتے. اور اسی طرح ان کی وجہ سے جن کے حصے میں کمی واقع ہوتی ہے تو ان کو حصہ کم دے دیا جائے. جن کے حصے میں کمی واقع ہوتی ہے ان کو حصہ کم دے دیا جائے. مثلا اگر وہ موجود ہو، اولاد موجود ہو، تو پھر ہم پہلے جو ہے ہم نے کیا ہے کہ والدہ وغیرہ کا حصہ جو ہے وہ کم اور سدس ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی والدہ، اس کی وہ بیوہ جو ہے وہ حاملہ ہے، تو اس کی ایک بیوہ ہے، ایک والدہ ہے، اور 2 مثال کے طور پر اس کی ہمشیرہ ہے. اب جو حمل ہے اس کو ہم نے لڑکا سمجھا ہے نا، تو لڑکا سمجھ کر ہم ایسا کریں گے کہ 1/8 بیوہ کو مل جائے گا، 1/6 والدہ کو مل جائے گا. 24 حصے ہم کل بنائیں گے، کیونکہ ہم نے کل 24 حصے بنائے. 24 میں سے 1/8 3 حصے بیوہ کو، 1/6 4 حصے والدہ کو، باقی رہیں گے 17 حصے ہم اس حمل کے لیے رکھ لیں گے. اور بہنیں جو ہے چونکہ ہم اس کو لڑکا سمجھیں گے وہ محروم ہو جائیں گی. لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس کے بعد لڑکی اگر پیدا ہو گئی تو جن کا حصہ جو محروم ہو گئے تھے ان کو ہم حصہ دیں گے، اور جن کا حصہ کم ہوا تو ان کو پورا حصہ دیا جائے گا. یہی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک بیوہ ہے، والدہ ہے، اور 2 بہنیں ہیں. اب بیٹی، پہلے تو ہم نے بہنوں کو محروم کر دیتے پہلے مثال، لیکن اس مثال میں اب ایسا ہوگا کہ 1/8 یعنی 24 میں سے 1/8 بیوی کو، 3 بیوہ کو مل جائیں گے، 1/6 4 حصے والدہ کو مل جائیں گے. اور بیٹی ہے چونکہ 1 ہے، تو جب بیٹی 1 ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، تو 12 حصے اس کو مل جائیں گے. 12 تے 4 16، 16 تے 3 19، باقی 5 حصے رہ گئے. وہ بہنیں جو ہے وہ اسبہ بن جائیں گی. بہنیں بیٹی کی وجہ سے اسبہ بنتی ہے، تو اب باقی 5 حصے ان کو مل جائیں گے. دیکھو اب مسئلے میں فرق دیکھیں آپ حضرات نے کیسے مسئلے میں فرق آ رہا ہے. تو اس صورت میں پھر مسئلے میں فرق آ جائے گا. اور یہ بھی مسئلہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ شرط یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے کسی شخص کا، اس کی بیوہ بچہ 2 سال کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بچہ وارث بنے گا. اگر 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو وہ پھر وارث نہیں بنے گا. اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، نکاح ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ
اس کی بیوہ حاملہ ہے تو اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا 2 برس کے اندر اندر ہو اور 6 ماہ کے بعد ہو. اگر نکاح کے بعد، نکاح سے ہم جو ہے وہ مدت شمار کریں گے، اگر نکاح کے بعد 6 ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی اس شخص کا جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا، اس لہذا اس کو اس میت کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ صغر کم عمری کی وجہ سے کوئی محروم نہیں ہوگا یہاں تک کہ حمل کا بھی انتظار کیا جائے. اس طرح نکاح ثانی کی وجہ سے بھی کوئی خاتون نکاح سے محروم نہیں ہوتی. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو اس کی بیوہ ہے اس نے دوسری جگہ شادی کرنے نکاح کر لیا، تو اس وجہ سے وہ اپنے شوہر کی وراثت سے محروم نہیں ہوگی. اس کا جو حصہ بنتا ہے، اپنے شوہر سے جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ اس کو ملے گا. بعض جگہ پر یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کو مجھ سے کئی لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے بھابھی نے دوسری جگہ نکاح کیا اب تو اس کو حصہ نہیں ملے گا. میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا؟ اور اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. اس نے نکاح کر لیا، خاص کر بچے ہو تو پھر اور برا سمجھا جاتا ہے اس نے نکاح کیوں کیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اس کو حصہ ملے گا وراثت میں سے، اور دوسری بات ہے کہ نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، چاہے بچے کیوں نہ ہو، چاہے بچے جوان کیوں نہ ہو. یہ بہت ثواب کی بات ہے، اجر کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے. اور کرنے کی وجہ سے وہ پہلے شوہر کے اس سے وراثت سے محروم بھی نہیں ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے، نافرمانی کی وجہ سے بھی کوئی شخص جو ہے اپنے مورث کی وراثت سے محروم نہیں ہوتا. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنے والد کے وراثت میں سے حصہ ملے گا. اور یہاں تک کہ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں اگر کسی کو عاق کر دیا والدین نے پھر بھی اس کو حصہ ملے گا، وہ حصے کا حقدار ہوگا. عاق کرنے کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے کوئی وارث کوئی بیٹا ایسا کیوں نہ ہو جس نے ساری زندگی اپنے والد کو نقصان پہنچایا ہو، والد کے نقصان کے در پہ والد کو ایذا دیتا رہا ہو اور ایذا کے در پہ ساری زندگی رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کو حصہ ملے گا، وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ یہ تو ہم نے ان چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے وراثت سے محرومی ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے وراثت سے محرومی نہیں ہوتی. بعض وارثوں کی وجہ سے بعض دیگر وارث کا حصہ بعض اوقات کم ہوتا ہے اور بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتا ہے. بعض وارثہ کی وجہ سے بعض کا حصہ بعض اوقات تو بالکل کم ہو جاتا ہے. ایسے ہم نے عرض کیا کہ اولاد کی وجہ سے والدہ جو ہے اس کے حصے میں کمی آتی ہے، یعنی اولاد کی وجہ سے اس کو 1/6 ملتا ہے، اور اولاد نہ ہو تو اس کو 1/3 ملتا ہے. اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں ذوی الفروض کے احکام میں. اور بعض اوقات جو ہے وہ بعض ورثہ کی وجہ سے بعض دوسری ورثہ بالکل محروم ہو جاتے ہیں. مثلا اگر بیٹا موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھائی بہن کو محروم ہے. تو اس کو جو حصے میں کمی آتی ہے یا بعض ورثہ کی وجہ سے دوسرے ورثہ محروم، اس کو حجب کہتے ہیں، اس کو حجب کہتے ہیں. تو اگر حصوں میں کمی آ رہی ہو تو اس کو حجب نقصان کہا جاتا ہے، اس کی اصطلاح میں، وراثت کی اصطلاح میں. اور اگر بالکل حصہ ختم ہو رہا ہو، بالکل ایک وارث دوسری وارث کی وجہ سے محروم ہو رہا ہو، تو اس کو حجب حرمان کہا جاتا ہے، اس کو حجب حرمان کہا جاتا ہے. تو یہ مختصرا میں نے آپ حضرات کے سامنے حجب کے حوالے سے گفتگو عرض کی. باقی کس کا حصہ کب کم ہوتا ہے، کب زیادہ ہوتا ہے، اور کب حصہ ملنا ہے کب نہیں ملنا، تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو عرض کی ہے ذوی الفروض میں. ذوی الفروض میں ہم اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو عرض کر چکے ہیں، تو ادھر جی ہے اس کو وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے آج جو ہے وراثت سے کون سی چیزیں محروم کرتی ہے، کون سی محروم نہیں کرتی، اس حوالے سے گفتگو عرض کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے دعا کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بہت خوش رکھے، بہت خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.